بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف. وقال محمد تركها شهرا بعد الإشعال بطلت، وهو قول زفر معناه إذا تركها من غير عذر. وعن أبي يوسف أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته، لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيه اختيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه. یہ طلب خصومت شفع میں جو لازمی اور ضروری ہے آخری قسم ہے. قاضی کے ہاں شفیع جا کر دعویٰ کرے اور گواہوں سے اپنے شفع کو ثابت کرے. جو گواہ اس نے مقرر کیے تھے طلب شفع کے اوپر ان کو بھی ساتھ لے جائے. اب یہ قاضی کے ہاں ہی یہ دعویٰ اور یہ طلب ظاہر ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر طلب خصومت کی یہ جو تیسری قسم ہے طلب خصومت، اگر اس میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو یہ باطل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، ساقط نہیں ہوتا. یہ حق شفیع کو ہر وقت حاصل ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1 مہینے تک تاخیر، 1 مہینے سے کم تک کی تاخیر کی تو گنجائش ہے. مہینے سے زیادہ اگر دیر کرے گا شفیع کا حق شفع باطل ہو جائے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے طلب اشہاد اور طلب تقریر، طلب مواصبہ شفیع نے کر لیا، اب اس کے بعد جب بھی مجلس قاضی مجلس قضاء کے لیے بیٹھے، فیصلہ کرنے کے لیے جب بھی بیٹھے گا تو کوئی بھی مجلس، سب سے پہلی جو مجلس ہے اس کے اندر اپنے شفع کے دعویٰ کو دائر کرے. اگر کوئی مجلس خالی چلی گئی، اس نے اپنا طلب خصومت اور اپنا جھگڑا، اپنا کیس قاضی کے یہاں پیش نہیں کیا، یہ اس کے اعراض کی دلیل ہے، اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے جتنی بھی تاخیر ہو جائے طلب خصومت کے اندر شفیع کی طرف سے، اس کا یہ حق باطل نہیں ہوگا، شفع باطل نہیں ہوگا. ان کے قول کی وجہ یہ ہے کہ شفیع کا حق شفع طلب مواصبہ، فوری طلب اور اشہاد کے ذریعے سے ثابت ہو چکا ہے. اب اس میں اگر تاخیر ہو جائے، ثابت شدہ حق تاخیر سے ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ شفیع اپنے زبان سے کہہ دے کہ بھئی میں اپنے حق شفع سے دستبردار ہوتا ہوں، تب ساقط ہوگا. ورنہ وقت کے گزرنے سے، تاخیر سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جیسے تمام حقوق کے اندر ہے. کسی کے اوپر کسی کا قرض ہے، کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی حق کسی کے پاس ہے، وہ جب بھی لینا چاہے لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مدت، کوئی میعاد نہیں ہے. اس طرح حق شفع طلب مواصبہ، طلب تقریر، اشاعت کے بعد مضبوط پکا ٹھکا ہو چکا ہے. اب اس کے بعد تاخیر بھی ہو تب بھی یہ شفع باطل نہیں ہوگا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1 ماہ سے کم میں اگر تاخیر ہے تو متحمل اور برداشت کی جا سکتی ہے کہ وہ مدت قلیل ہے، تھوڑی ہے. اور پورا مہینہ اور مہینہ سے زائد مدت، یہ مدت جو ہے اجل اور تاخیر والی کہلاتی ہے، اس لیے یہ برداشت نہیں کی جائے گی. اتنی دیر تک اگر تاخیر کی تو حق شفع باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ اتنی تاخیر کی وجہ سے مشتری اپنے خریدے ہوئے مشفوع دار اور عرض کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا.
اگر پلاٹ ہے، زمین ہے، گھر نہیں بنا سکتا، دکان نہیں بنا سکتا، اپنی ضرورت کی کوئی چیز تصرف کر ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہر وقت ڈر لگ رہا ہو کہ ایسا نہ شفیع شفا کر لے گا تو پھر میری ساری تعمیرات جتنا بھی خرچہ کروں گا، جتنا بھی سارا کا سارا اکھیڑ دیا جائے گا، مجھے تو صرف زمین کی قیمت ملے گی جو میں نے بائے کو دی تھی. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے نا شفیع کا بہت بڑا نقصان اور ضرر ہے. اس لیے مہینے سے کم مدت میں اگر تاخیر ہو جائے تو وہ برداشت ہے، اس کی وجہ سے شفا باطل نہیں ہوگا. اگر اتنی مدت تک اس نے جو ہے شفیع نے طلب خصومت قاضی کے ہاں اگر دعویٰ کیس دائر نہیں کیا، دعویٰ نہیں ثابت کیا اور پیش نہیں کیا تو متحمل برداشت ہو سکتا ہے. یہ معمولی ضرر قلیل ہے. لیکن پورا مہینے سے اگر زائد ہے تو بس شفا باطل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے امام محمد رحمہ اللہ کے یہ جواب دیا گیا کہ بھائی اگر شفیع غائب ہو تو وہاں بالاجماع اس کے انتظار کیا جائے گا. تو یہاں بھی اگر شفیع موجود ہے اور چونکہ وہ طلب مواسبہ طلب اشاعت پہلے کر چکا ہے، اس کو جگہ لینی ہے، دار مشروع لینا ہے، یہاں تک کہ اگر شفیع غائب ہوتا ہے بالاجماع اس میں کوئی مدت نہیں ہے، مہینے کے اندر آ جائے، 1.5 مہینے میں آ جائے، لمبے سفر پر گیا ہوا ہے اور اس کے انتظار کیا جائے گا. اگر دیر سے تاخیر سے پہنچا تب بھی جو ہے نا اس کے دعویٰ اس کی سماع کی جائے گی. تو مشتری کے حق کے اندر شفیع چاہے غائب ہو، موجود ہے، چاہے غیر حاضر ہے، دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے، ایک جیسا ہے. یہ ہو گیا اس مسئلے کا خلاصہ. لیکن یہ صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دی کہ طلب خصومت جو عند القاضی ہے اس میں جتنی بھی تاخیر ہو جائے حق کے شفا باطل نہیں ہوگا، چونکہ پہلے طلب مواسبہ طلب اشہاد ہو چکا ہے، وہ حق پختہ اور پکا ٹھکا ثابت ہو چکا ہے. اب اس میں اگر تاخیر مہینہ بھر کی ہو، زیادہ کی ہو، اس کی وجہ سے یہ حق اس کا ساقط نہیں ہوگا. صاحب ہدایہ نے اس کو مفتوی قول قرار دیے، لیکن متأخرین حنفیہ نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے اوپر فتویٰ دیے، اس لیے کہ مشتری کا ضرر ایسا ہے کہ ہر وقت قضائے قاضی نہیں ہے کہ اس کو زبردستی جو روک لے اور شفیع کو مطالبہ کرے کہ تم جو ہے نا جلد کرو، یا جو اس نے نقصان کیا اس کا نقصان ہوا تم ادا کرو. قاضی ہر جگہ میں میسر نہیں ہے، اور دار مشفوعہ، عرض مشفوعہ کی قیمتیں، کرائے، آمدنیاں دنوں کے اندر جو ہے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بنتی ہے. اتنا دن تک تاخیر کرتا ہے، اس کے کروڑوں روپے لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ 1 مہینے دیکھتا رہے، اس کے انتظار کرے، اس کے باپ کا ملازم ہے. یہ مفتوی قول ہے. ہاں وہی حالات کی وجہ سے، تغیر کی وجہ سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں. آج کل کے اس دور میں کتنے لوگ دھوکے اور فراڈی لوگ ہیں بھائی. 1 مہینے تک جو ہے نا ایک آدمی جن 20 ارب کی زمین اور 20 ارب کے مکان، ہوٹل جو ہے شاندار خریدا ہوا ہے اور ساتھی کے انتظار میں رہے گا کیا؟ اس نے اتنا اماؤنٹ، اتنا قیمت ایسے لگائی ہے اور جو ہے نا کیا نام ہے شفیع کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں. لینا ہے تو فوری مطالبہ کرو بھائی، دوسرے کا نقصان کیا ہے؟ اس دور کے اندر زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے بھی حالات اور مسائل کے اندر فرق آتا ہے. اس لیے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو قاضی خان نے ترجیح دی. صاحب ہدایہ کے مقابلے میں قاضی خان کی ترجیح انتہائی وزنی ہے. بعض رات نے صاحب ہدایہ کو قاضی خان کے شاگردوں میں شمار کی ہے. یہ ہے اس مسئلے کا خلاصہ. دیکھو قال ولا تسقط الشفعة بتاخير هذا الطلب. اس طرف یہ انداز بے ادبی کا نہیں ہے، شوشا کا نہیں ہے، فقہ ہے. فقہ اس کے اندر اس انداز کو آگے والے کو بات سمجھ میں آتی ہے. فقہی مسئلے کی وضاحت، علت معلوم ہوتی ہے بھائی، حالات کی ایسی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے کبھی کبھار اس انداز میں ہوتا ہے تم دانت نہ پھاڑو کہ اس طرح مذاق میں کر رہا ہوں. علاقہ بہت سارے حضرات بیچارے آتے ہی بس گپ شپ ہے، ہنسی مذاق، توجہ سے سنتے نہیں ہیں. کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے سمجھتی ہے ہنسی مذاق کی بات. اللہ کی بندی حالات کے اوپر فقہی مسئلے کی وضاحت انتہائی ضروری ہے. دل مطمئن ہو جائے، فقہ اس کو کہتے ہیں دوست. ترجمہ عبارت سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے بھائی. ولا تسقط الشفعة بتاخير هذا الطلب. طلب خصومت میں اگر دیر ہو گئی تو حق شفع باطل ساقط نہیں ہوگا امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک. اور یہ روایت امام یوسف رحمہ اللہ کے لیے. وقال محمد ان ترک شهرا بعد الاشهاد بطلت.
طلب اشہاد اور اسی طرح جو ہے طلب مواسبہ کے بعد 1 مہینے تک اگر تاخیر کی، طلب خصومت قاضی کا اپنا دعویٰ دائر نے کیس کو آگے نہیں بڑھایا تو بطلب اور قول ظفر مانا ہو اذا ترکھا من غیر عذر، بغیر عذر کے چھوڑ دے۔ عذر اگر مجبوری ہے، بیماری ہے، قاضی کی عدالت تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، پھر امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھی جتنی دیر تک، جتنی تاخیر تک اس کا عذر آئی ہے، جیل کے اندر کسی مقدمے کے اندر کیس کے اندر ڈالا گیا ہے، اب قاضی کہاں کس طرح پہنچے گا؟ 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں اس میں۔ اس صورت میں جو ہے نا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھی جو کو عذر ہے، اس عذر کی بنیاد پر جو ہے یہ ہے کہ امام محمد رحم اللہ کے ہاں بھی پھر تاخیر سے ساقط نہیں ہوگا، بغیر عذر کی بات ہے، بغیر مجبوری کے اگر یہ اپنا طلب خصومت آگے جو پیش نہ کرے قاضی کے سامنے۔ وعن ابی یوسف رحم اللہ تعالی عنہ اذا ترک المخاصمۃ فی مجلس من مجالس القاضی تبطل شفاعته، امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں قاضی جب اپنے مجلس قضا کے لیے جب سے بیٹھے گا، اگر کوئی ایک مجلس بھی اس نے اٹینڈ نہ کی اور اس میں اپنا دعویٰ دائر نہ کیا، بس اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأنه اذا مضى مجلس من مجالسی ولم يخاصم فيه اختیارا، بغیر عذر کی شریک اپنی، بغیر کسی بہانہ، بغیر کسی عذر شریک بلا وجہ اس نے تاخیر کر دی، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس صورت کے اندر جھگڑا نہیں کر رہا، اس بات پر دلالت کر رہا علی اعراضہ و تسلیمہ کہ حق شفا سے یہ اعراض کر رہا ہے اور حق شفا سے دستبردار ہو رہا ہے، لینا نہیں چاہتا۔ وجہ قول محمد انه لم يسقط بتاخیر الخصومت منه ابدا، اگر شفیع کا حق شفا 1 مہینے کی تاخیر سے بھی ختم نہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو، جب بھی دعویٰ کرے ہر وقت کر سکتا ہے طلب خصومت، یا تضرر ربی المشتری، تو پھر مشتری کو تو نقصان ہوگا، اس نے پیسے لگائے، اس نے اپنی ملکیت لگائی ہے، لأنه لا يمكن التصرف حذار نقضه، حذار ڈر اور خوف کے معنی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عمارت تعمیرات کو اکھیڑ دیا جائے، اس کے تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے، اس کو تو صرف زمین کے پیسے ملیں گے اگر شفیع نے شفا کر بھی لیا اور اس کے لیے ثابت ہو بھی گیا۔ من جہت الشفیع، شفیع کی جانب سے جب جو ڈر ہر وقت اس کو لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تعمیرات، اس کی تصرفات کو توڑ دے۔ فقدرناہ بشہر لأنہ آجل، 1 مہینہ ایسا ہے کہ وہ 1 مہینہ سے زیادہ یہ گویا کہ مدت تاخیر کیے، ایک چیز مؤخر ہو جائے تو مؤخر کی سب سے جو نا بڑی جسے کہتے ہیں زیادہ مدت یہ، وما دونہ عاجل، اور 1 مہینے سے کم کی مدت تھوڑی مدت ہے، جلدی والی مدت ہے۔ علامہ مر فی الایمان، کتاب الایمان کے اندر یہ اس کی وجہ تفصیل سے، وجہ قول ابی نفتوى وظاہر المذہب وعلیہ الفتوى، صاحب ہدایہ فرماتے اس پر فتوی ہے، قاضی خان نے اس کو ترجیح دی ہے، ان کی ترجیح زیادہ وزنی ہے۔ ان الحق متى ثبت واستقر، شفیع کا حق جب ثابت ہو گیا، مضبوط ہو گیا، طلب اشہاد مواسبہ ہو گیا، لا يسقط الا باسقاطه، اب خود شفیع جب تک دستبردار نہیں ہوتا اس کا حق شفا ساقط نہیں ہوگا تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ وهو التصریح بلسانه كما في سائر الحقوق، تمام ثابت شدہ حقوق کے اندر جب تک کہ صاحب حق زبان سے نہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے قرضہ چھوڑ دیا تمہیں، میں نے اپنا حق یہ تمہیں معاف کر دیا، میں اسے دستبردار، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، اس میں اگر تاخیر بھی ہو جائے۔ چنانچہ وما ذکر من الضرر، امام محمد رحم اللہ کے قول کا جواب کہ مشتری کو نقصان ہوگا اگر 1 مہینے سے زائد اگر تاخیر شفا جسے کہتے ہیں کہ اس کے حق کو برقرار رکھا جائے، طلب خصومت اب نہ بھی کرے تب بھی اس کا حق برقرار ہے۔ فرماتے یشکل بما اذا کان غائبا، اس سے اعتراض ہوگا کہ اگر شفیع غائب ہو تو وہاں تو یہ کہ جب بھی آئے گا اس کا حق اس کو ملے گا، امام محمد رحم اللہ کے نزدیک شفا کر سکتا ہے۔ ولا فرق فی حق المشتری بین الحضر والسفر، مشتری کے حق کے اندر برابر ہے چاہے وہ شفیع موجود ہے یا سفر کے اندر ہے، جتنا بھی تاخیر ہو جائے اس کی وجہ اس کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ ولو علم انه لم يكن في البلد قاض، اب یہ مثال دے رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو پھر کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کسی شہر کے اندر قاضی نہیں ہے یا قاضی ہے لیکن وہ جو ہے شافعی المسلک ہے، وہ جار ملاصق کے شفا اور حقوق مبی کے شفا کا قائل ہی نہیں ہے، اور یہ شفیع ان 2 قسموں میں سے کسی ایک قسم کا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب یہ بھی ایک عذر ہے، جب یہ عذر بن گیا جس دوسرے آزاد تھے، مرض ہے، حبس ہے اور اس طرح کی پریشانی، یہ بھی ایک عذر ہے۔ لا تبطل شفاعۃ بالتاخیر بالاتفاق، یہ عذر آ گیا، اس کی وجہ سے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھی جو ہے نا تاخیر مہینہ زائد بھی ہو گئی، اس طلب خصومت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لأنه لا يتمكن من الخصومت الا عند القاضی،
اس لیے کہ جھگڑے کا حل اور فیصلے تو قاضی ہی کرے گا بھائی، عوام کا یہ کام نہیں ہے. مفتی اور عالم کا کام تو مسئلہ بتلانا ہے. حاکم وقت قاضی جبری طور پر حکومت کی طرف سے اس کے پاس سپورٹ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور طاقت کے بلبوتے عملی طور پر وہ نافذ کر سکتا ہے. اگر کوئی نہیں مانے گا پولیس کے ساتھ دے گا، پکڑ کر جیل کے اندر داخل کر تمام کیس چلا سکتا ہے. عالم اور مفتی اور عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے، زبانی خیرخواہی کر سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے بس. اور گواہی بھی اس کے فیصلہ قاضی کے ہاں معتبر ہوتی ہے. عوام الناس کے ہاں تو یہ ہر کوئی جانتا کہ یہ شفیع ہے. قال وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ الْقَاضِيَ فَادَّعَ الشَّرَاعَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ. اب یہاں سے لے کر آگے وقال وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ تک یہ 3 متن آئے. قاضی کی عدالت میں طلب خصومت شفا کے طریقہ کار کو بیان کرنا ہے. جب یہاں سب چیزیں ثابت ہو گئی، قاضی تک بات مقدمہ چلا گیا، تو پہلے مشتری جائے گا، پہلے شفیع جائے گا. شفیع کس طرح دعویٰ کرے گا اور کون سی صورت میں شفیع بینہ قائم کرے گا، کون سی صورت میں مشتری بینہ قائم کرے گا، کون سی صورت کے اندر شفیع کے گواہ معتبر ہوں گے، کون سی صورتوں میں جو ہے نا مشتری کا انکار معتبر ہوگا. یہ پوری تفصیل کہ عملی طور پر اب شفیع کی یعنی قاضی کی عدالت میں شفا بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اب داخل ہونے کے بعد کیا طریقہ کار ہے، یہ تینوں ان عبارتوں کے اندر اسی کا مضمون ہے. چنانچہ ترجمہ خلاصے کے ساتھ میں عرض کرتے جاؤں گا. قال وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ الْقَاضِي فَادَّعَ الشِّرَاعَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ. قاضی جب پہنچے گا، قاضی کی عدالت میں جب شفیع پہنچے گا تو پہلے دعویٰ کرے گا خریدنے کا، پھر اس کے بعد شفع طلب کرے گا کہ بھئی یہ زمین میرے ساتھ والی ہے، نفس شریک کے اندر جو بھی صورت ہے میں اس کا شفیع ہوں، یہ مشتری ہے، اس نے خریدا اور میں اس سے شفع کا طالب ہوں. اس سے پہلے بھی میں طلب کر چکا اور اس پر گواہ مقرر کر چکا، اب بھی میں اس کا طالب ہوں اور میں شفع طلب کرتا ہوں. اچھا، قاضی سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوگا. جہاں آپ شفع کر رہے ہیں وہ زمین کے حدود کیا ہے، وہ پلاٹ ہے، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، کیا ہے. شفیع تمام حدود اربع اس کی بیان کرے گا. ایسا ہے، اس طرح کی زمین ہے، اس طرح کا پلاٹ ہے، یہ ہے، اس کی اتنا حد بندی ہے، فلاں ہے. یہاں تک کہ بعد نے یہ بھی کہا کہ بھی اپنی زمین جس کی وجہ سے شفع کر رہا ہے اس کی بھی حد کہ میری زمین اس کے ساتھ متصل ہے، میں ایسا ہوں، میں اس طرح ہوں. قاضی پوچھے گا کہ تمہیں شفع کا کیا سبب حاصل ہے، تم نفس مبی میں شریک ہو، حقوق میں شریک ہو، جار ملاصق ہو، اس کی وجہ بیان کرے. یہ ساری چیزیں جب کلیئر ہو جائیں گی، پاس ہو جائیں گی تو شفیع کا دعویٰ مضبوط. اب قاضی متوجہ ہوگا مشتری کی طرف. تم مانتے ہو ان باتوں کو، اس کی زمین اپنی ذاتی زمین ہے جس کی وجہ سے شفع کر رہا ہے اور اس نے گواہ مقرر کر دیے، اور یہ تمہارا مثال کے طور پر حقوق مبی کے اندر جو نہ بائع کے ساتھ شریک تھا یا نفس مبی، ان کو مانتے ہو؟ تو ٹھیک ہے جی مانتا ہوں. مان لیا تو بس ختم معاملہ. قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا اور کہے گا شفیع کو زمین دے دی جائے. لیکن اگر انکار کرے گا، اب شفیع کو کہا جائے گا ابھی آپ گواہ لاؤ. شفیع گواہ قائم کرے گا، یہ زمین میری ہے، مالک ہوں، میں نے اسی وقت شفع کیا تھا، یہ گواہ ہے، اور یہ میرے بینہ ہے علیحدہ طور پر کہ یہ آدمی اسی کے ساتھ متصل ہے، اس کی ملکیت ہے اور میری ملکیت اس کے ساتھ ہے اور یہ مشتری ہے، اس پر گواہ قائم کرے گا. مشتری نے اگر جسے کہتے کسی بات پر بھی انکار اگر کر دیا، اگر انکار کرے گا تو مدعی کی طرف قاضی متوجہ ہوگا، شفیع کی طرف، بھئی اب تم گواہ قائم کرو، یہ تو منکر ہے. چنانچہ سأل القاضی المدعى علیہ، دیکھیں قاضی مشتری کی طرف متوجہ ہوگا. فإن اعترف بملکی الذی یشفع بہ، اگر اس کی ملکیت کا اعتراف کر رہا ہے کہ واقعی جس کا اس نے دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے شفع کر رہا ہے اس کا مالک ہے یہ، تو بات معاملہ لگتا ہے ختم، بس فیصلہ کر دیا جائے گا مشتری کے خلاف اور شفیع کے حق میں. وَإِلَّا، اور اگر یہ ہے کہ مشتری انکار کرتا ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس کی ملکیت کو، میں نہیں جانتا، کلفہ بإقامۃ البینہ، قاضی شفیع سے کہے گا کہ تم اپنی ملکیت کے اوپر گواہ قائم کرو کہ واقعی تمہاری یہ ملکیت ہے اور واقعی تم نے یہ کیے. لأن الید ظاہر المحتمل، ظاہری طور پر تو شفیع کا جسے کہتے ہیں کہ قبضہ ہے، اور قبضے کے اندر کئی احتمال ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کرائے پر رہ رہا ہو، ممکن ہے عاریت کے اوپر رہ رہا ہو،
تو خالی قبضہ شفیع کی اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں کئی سارے احتمالات ہو. بینہ قائم کرے کہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی، اور اس کی وجہ سے میں شفیع بنتا ہوں. فلا تکفی لاثبات الاستحقاق. تو اب یہ ظاہری قبضہ کافی نہیں ہے شفیع کی اپنی ذاتی زمین کے اوپر ملکیت ثابت کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے شفیع کے مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. قال یسأل القاضی المدعی قبل ان يقبل المدعى علیہ. دیکھو میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ شفیع مشتری کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے شفیع کی طرف قاضی متوجہ ہوگا. مدعی شفیع ہے. الموضع الدار وحدودها، گھر کے متعلق اس کو حدود اربع پوچھے گا. کیوں؟ لأنه ادعى حق الفیہ، کیونکہ اس گھر کے اندر دار مشفوعہ میں اس نے دعویٰ کیا ہے. قاضی پہلے یہ پوچھے گا یہ زمین کہاں ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اس کے اطراف میں کس کس کی ملکیتیں ہیں، کتنا زمین ہے، کتنا مرحل ہے، کتنا جو ہے پلاٹ ہے، کیا کچھ ہے. فصار کما اذا ادعى رقبۃ، یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ شفع نہیں بلکہ خود اس زمین پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری اپنی ذاتی ہے. اور جب ایک آدمی جو ہے کسی بھی زمین پلاٹ گھر کے اوپر یہ دعویٰ کر دے کہ میں اس کا مالک ہوں، تو اس صورت میں قاضی پوچھتا ہے اس سے تم اگر مالک ہو تو کتنا جو ہے نا اس کی مسافت مقدار کتنی ہے، اس کے اطراف اربع کے اندر کون کون سے لوگ رہتے ہیں، کون تمہارے پڑوسی ہیں، کیسے ہیں، تمہیں کس طرح ملے، میراث میں ملی ہے، تم نے خریدا ہے، ہبہ کے طور پر ملے، کس طرح ملا ہے. جیسے وہاں تحقیق کرتا ہے قاضی شفع کے مسئلے کے اندر بھی، جس گھر کے اندر شفع کی دعویٰ کر رہا ہے وہاں بھی یہ پوچھے گا قاضی اس سے پہلے یہ بتلاؤ کہ یہ گھر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ کیا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے. وَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ يَسْأَلُهُ عَنْ سَبَبِهِ، اور جب اس نے بیان کر دیا شفیع نے کہ بھئی اس اعتبار سے جو ہے نا یہ فلاں دار مشفوع اس جگہ میں ہے اور اس کے حدود اربع یہ ہے، تو اس کا سبب پوچھے گا. بھئی تم جو شفع کر رہے ہو کیا مبی کی ذات میں شریک تھے یا حقوق میں شریک ہو یا جار ملاصق ہو. چنانچہ اس سے بعد پوچھے گا اس کے سبب شفع کے متعلق. کیوں؟ لاختلاف اسبابها، اس لیے کہ اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. شفع کئی سارے اقسام ہیں. فإن قال انا شفیعها بدار لی تلاصقها الآن، اب اس طرح دعویٰ اس نے اگر کر دیا کہ میں اس گھر کا شفیع ہوں اس گھر کی وجہ سے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے اور یہ دار مشفوعہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، الآن تم دعواہ علی ما قالہ الخصاف. قاضی خصاف رحمہ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اب ہر اعتبار سے شفیع کا دعویٰ مکمل ہو گیا، مزید کسی کی ضرورت نہیں. البتہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں وذکر فی الفتاوی تحدید هذه الدار التي يشفع بها ايضا، کہ اپنا ذاتی گھر جس کی وجہ سے شفع کر رہا ہے اس کی بھی حدود اربع متعین کرے بتلائے یہاں قاضی کے سامنے. ورنہ اکثر فقہا کہتے کہ نہ بس وہ بتلا ملکیت ثابت ہو گئی، ملکیت کا مشتری انکار نہیں کر رہا ہے، وہ مانتا ہے کہ واقعی اس کی ملکیت ہے گھر. اگر نہیں مانتا ہوتا وہ صورت بعد میں آ رہی ہے. قد بینا فی الکتاب الموسوم بالتجریس والمزید، یہ صاحب ہدایہ کتاب اس میں ہم نے ان کی وجوہات تفصیل کے ساتھ بیان کی. قال فإن عجز البینہ استحلف المشتری باللہ ما یعلم انہ مالک، اگر شفیع گواہ قائم نہ کر سکے اپنی جسے کہتے ہیں کہ گھر کی ملکیت کے اوپر یا شفع کے اتنا اصل گھر کی ملکیت ہے وہ جس کی وجہ شفع کرے، استحلف المشتری قاضی قسم دے گا مشتری کو کہ وہ اس طرح قسم کا ہے باللہ ما یعلم انہ مالک للذی ذکرہ فیما یشفع، جس گھر کی وجہ سے شفع کا یہ دعویٰ کر رہا ہے تو قسم کہے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ مالک ہے، کیونکہ اب شفیع کے پاس بجنہ نہیں ہے. ادھر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ مشتری جو ہے وہ انکار کر رہا ہے تو یمین مدعا علیہ کے اوپر آئے گی، لیکن یہ اس کی اپنی ذاتی چیز تو ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر قسم کھائے. یہ تو شفیع کی ملکیت ہے، اس کے اوپر کس طرح قسم کھائے کہ خدا کی قسم اس کا مالک نہیں ہے، اس کی تو قسم کھانا اس کے لیے جائز. یہ کہے کہ میں خدا کی قسم اس کو اس کی زمین کا مالک نہیں سمجھتا، ہے یا نہیں فی نفسی اس کا تو مجھے، میں اس کو اس گھر کا جس گھر کی وجہ سے یہ شفع کر رہا اپنی ذاتی جائیداد کا اس کو مالک نہیں جانتا، اپنے علم کے اوپر قسم کھائے گا. معنی بطلب الشفیع، اس کا مطلب ہے کہ شفیع جب جو نا طلب کرے، شفیع کہے بھی میرے پاس گواہ نہیں ہے اپنی ذاتی ملکیت کو ثابت کرنے کی جس کی وجہ سے میں شفع کر رہا ہوں،
اور مشتری منکر ہے، اس کو آپ قسم دلائے. لأنه ادعى علیہ، اس لیے کہ جسے کہتے ہیں کہ شفیع نے دعویٰ کیا ہے مشتری کے اوپر شفا کرنے کا، ایسے معنی کا لو اقر بھی لازم ہو، ایسے معنی کا اور ایسی وجہ کا اور ایسی چیز کا کہ اگر مشتری اس کے اقرار کر لے تو اس کے اوپر لازم ہو جائے. مشتری اگر مان لے کہ واقعی یہ گھر اسی شفیع کی ملکیت ہے جس کی وجہ سے یہ شفا کر رہا ہے، شفیع اس کا مالک ہے، اگر یہ مان لیتا ہے تو بس پھر مشتری کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہر طرح کے گواہ ثابت ہو چکے ہیں، ہر طرح کے معاملات تینوں طرح کے طلب میں مکمل ہو چکی ہے. ثم هو استحلاف علامہ فی ید غیری، پھر قاضی جو مشتری کو، جو مدعی اس کو جو قسم دے رہا ہے اس چیز کے اوپر جو اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، شفیع کے قبضے میں، اس کے بارے میں قسم دلا کہ تم یہ قسم کھاؤ کہ واللہ میں اس شفیع کی اپنی ذاتی زمین جس کی وجہ سے شفا کر رہا ہے میں اس کو مالک نہیں سمجھتا یا اس کے ملک کو میں نہیں جانتا کہ یہ اس کی ملکیت ہے یا نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے اس کا. فَيُحَلَّفْ عَلَى الْعِلْمِ، تو اس صورت میں علم کے اوپر قسم کھائی جائے گی، مشتری کو قسم دی جائے گی اور اس کو جو نہ گویا کہ قسم اس سے لی جائے گی. فَإِن نَقَلَ أَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك يسأل القاضي. لیکن اگر مشتری نے بھی انکار کر دیا کہ میں قسم بھی نہیں کھاتا، اب اس دوران شفیع کے گواہ مل گئے، پہلے گواہ کو پتہ نہیں مل رہا تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، گواہ مل گیا کہ ہاں بھائی یہ گھر جس کی وجہ سے شفا کر رہا ہے ہم گواہی دیتے اس کا مالک یہ خود ہے، تو بس اب بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا، اب کسی طرح مشتری کے انکار کا کوئی جسے کہتے ہیں وقت کوئی حیثیت نہیں رہے گی. فإن نقل، اگر مشتری نے قسم کھانے سے انکار کر دیا یا اسی دوران شفیع نے بینہ قائم کر دی، ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها، تو شفیع کی اپنی ذاتی گھر کے اندر ملکیت ثابت ہو جائے گی. وثبت الجوار، اور اس کے بعد چونکہ پڑوسی ہونا ہے وہ تو ثابت ہو چکا پہلے. فبعد ذلك سأل القاضي یعنی المدعی علیہ، پھر اس کے بعد مشتری کی طرف بھی متوجہ ہوگا. کتنا تحقیق و تفتیش کے ساتھ کام ہوتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، تمام چیزیں ثابت ہوگی. پھر بھی ایک موقع مشتری کو اور دیتا ہے، قاضی مخاطب ہوگا مشتری کی طرف، حالانکہ ادھر دیکھ حلفتا عملہ کہ تم نے یہ زمین خریدی بھی ہے یا نہیں خریدی، تم جو دعویٰ کر رہے ہو اب تم بتاؤ. ان کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا، شفیع کا ہر اعتبار سے اس کی تحقیق ہو گئی ہے، کوئی وجہ اشکال رہی نہیں ہے اب اس کی ملکیت کے ثابت ہونے، شفا کے ثابت ہونے میں کوئی مقام محل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر جو نا مزید ہم تحقیق کریں اور مزید جستجو کریں. اب تم بتاؤ کہ یہ زمین تمہاری تم نے خریدی ہے یا نہیں خریدی، جو تمہاری زمین جو تم جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ زمین میری ملکیت اور باعث سے میں نے خریدی ہے. فإن أنكر الابتاع قيل للشفيع أقم البينة، اگر مشتری انکار کرتا ہے کہ زمین تو میں جو ہے نا قسم اس بات پر نہیں کھاتا ہوں، میں یہ کہ نہیں کہہ سکتا ہوں، خریداری کی بات نہیں کر سکتا، تو شفیع سے کہا جائے کہ تم بینہ قائم کرو. چنانچہ لأن الشفعة لا تجب الا بعد ثبوت البيع، اب وہ قائم کرے کہ نہ بھائی مشتری نے خریدی ہے، یہ گواہ ہے میرے پاس، میں ایسے کوئی دعویٰ کر رہا ہوں، اس نے خریدا ہے، خریدا، یہ گواہ ہے، تو پوچھ لیں ان سے، بیع ہو چکی ہے، بائع اور مشتری کے درمیان. وثبوته بالحجہ، اور ظاہر ہے کہ شفعہ تو بیع کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور بیع دلائل سے معلوم ہوگی. قال فإن عجز عنها استحلف المشتری باللہ مبتاع، اور اگر یہ ہے کہ خریدار اور خرید و فروخت کے اوپر شفیع کے پاس بینہ نہ ملے اور بینہ اس کے پاس وہ قائم نہ کر سکے گواہوں کو، استحلف المشتری، تو پھر قاضی مشتری کو پھر قسم دے گا، یہ دوسرے انداز قسم ہے، باللہ مبتاع، وہ یہ قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم یہ زمین میں نے خریدی نہیں ہے، جب خریدی ہی نہیں ہے، یا او باللہ مستحق علی فی هذه الدار شفا من الوجه الذي ذکره، یا یہ کہے کہ یہ زمین میں نے خریدی ہی نہیں ہے، مشتری اس بات پر قسم کھائے یا اس بات پر قسم کھائے کہ واللہ جس گھر کی وجہ سے شفیع شفا کر رہا ہے یہ اس کی ملکیت نہیں ہے. اگر بینہ موجود نہ ہو بائع کے پاس، شفیع کے پاس، اس خریداری کی فروخت کرنے کی اور اس بیع کی، تب یہ بات ہے. اب مشتری کی طرف متوجہ ہوگا، یا تو یہ قسم کھایا کہ بھائی بخدا میں نے یہ زمین خریدی نہیں ہے، یا یہ کہے کہ بھئی جس زمین کی وجہ سے شفیع شفا کرنا چاہتا ہے وہ شفیع اس کا مالک ہی نہیں ہے، اس بات پر قسم کھائی. فہذا علی الحاصل، اور یہ بعد والی قسم یہ حاصل کے اوپر ہے،
والاول علی السبب، اور پہلی والی قسم سبب پر ہے، مبتا کہ زمین مشتری نے خریدی ہی نہیں ہے، چونکہ شفع کا سبب جو ہے خرید و فروخت ہے نہیں۔ وقد استوفینا الکلام فی الدعوی، کہتے ہیں آپ غور سے سبق سنتے نہیں ہو، بس زیادہ تقریر ہم نہیں کرتے، ہم بھی تھک گئے تم بھی تھک گئے، جاؤ بس زیادہ ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو، ہم آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ وذکرنا الاختلاف بتوفیق اللہ، سڑی استڑی دی بس۔ وانما یحلف علی البتات، ہاں یہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو قسم دے گا، یہ یحلف قطعی طور پر جو ہے نا قسم دے گا اس صورت میں، لانه استحلاف علی فعل نفسی، مشتری کو جو قسم پہلی صورت میں آ رہی ہے وہ قطعی ہے، اور بعد والی جو قسم ہے وہ حاصل کے اوپر ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ یہ کہے کہ یہ زمین میں نے واللہ نہیں خریدی، ظاہر کو زمین اسی کے قبضے میں ہے، مشتری کے قبضے میں، تو جو چیز انسان کے قبضے کے اندر ہے اس کے اوپر جو قسم ہوتی ہے وہ قطعی طور پر ہوتی ہے، وہ یقینی طور پر ہوتی ہے، اس میں علم کے اوپر قسم نہیں کھائی جاتی کہ واللہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا ہوں، میرے بارے میں، اس طرح کی باتیں فضول ہے۔ یہ زمین مشتری کے قبضے میں ہے، لہذا حتمی طور پر، یقینی طور پر، قطعی طور پر اپنی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے اب قطعی قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم یہ زمین میں نے نہیں خریدی تاکہ شفیع کا شفا باطل ہو، یا خدا کی قسم جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ ہو رہا ہے میں جو ہے نا نہیں جانتا کہ اس کا مالک ہے۔ وہاں پر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہوگی، یہاں چونکہ یہ چیز اس کے قبضے میں ہے، وَلِأَنَّهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، اپنا قبضہ ہے بھائی زمین کے اوپر، وَعَلَى مَا فِي يَدِهِ اِصَالَةً، اس کا مطلب یہی ہے کہ فی الحال اسی کے قبضے میں ہے۔ وفی مثله یحلف یحلف علی البتات، اس صورت میں جو قسم دی جاتی ہے قطعی دی جاتی ہے، علم کے اوپر نہیں دی جاتی۔ اب یہ قطعی قسم تم کھاؤ کہ میں نے یہ زمین نہیں خریدی، بس یہاں علم کی بات نہیں آئے گی۔ یہ فرق ہے علم کے اوپر قسم کھانے اور قطعیت کے ساتھ قسم کھانے، دونوں مسئلے میں فرق اور دونوں کی وجہ علیحدہ علیحدہ ہے۔